अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ख़ानदान अब्बासिया का मुख्तसर तारुफ बयान करेंगे और इनके जद्द अमजद सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का भी तारुफ बयान करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिल सकें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम खानदान अब्बासिया के जद्द अमजद हैं और इनकी औलाद को अब्बासी कहा जाता है। अब्बासी ख़ानदान अरब के मशहूर कबीले कुरैश की शाख बनु हाशिम का एक ख़ानदान है और ये अरबी नस्ल है। अब्बासी ख़ानदान का ताल्लुक़ ख़ानदान रिसालत और अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसलिए इनको सादात भी कहा जाता है। अब्बासी ख़ानदान ने खिलाफत अब्बासिया की बुनियाद रखी और तकरीबन 510 साल तक खिलाफत व हुकूमत करते रहे। खिलाफत अब्बासिया आलम इस्लाम के रकबे के लिहाज से पहली और मुद्दत के लिहाज से दूसरी बड़ी सल्तनत थी, जिसका कुल रकबा 1 करोड़ 11 लाख मरबा किलोमीटर पर मुहित था, जहाँ इसकी सरहदें सिंध पाकिस्तान से लेकर बशमूल वस्ती एशियाई ममालिक समरकंद व बुखारा व अरब ममालिक शुमाली अफ्रीका के आखिरी मुल्क मराकेश तक फैली हुई थीं और खिलाफत अब्बासिया दुनिया की सुपर पावर थी। अब्बासी ख़ानदान ने 1258 ईस्वी में सकूत बगदाद के बाद मिस्र में 284 साल तक खलीफत मुस्लिमीन की हैसियत से रहे और इस तरह तकरीबन 800 साल तक अब्बासी ख़ानदान को मुसलमानों के अमीर अल-मोमिनीन और खलीफत मुस्लिमीन होने का शर्फ हासिल रहा। मौजूदा दौर में अब्बासी ख़ानदान पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इराक, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, सऊदी अरब, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, शाम, मिस्र, सूडान, अलजीरिया और मराकेश में आबाद है। अरब ममालिक में ख़ानदान अब्बासिया कसरत से आबाद है क्योंकि अब्बासी अरबी नस्ल हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस वजह से इनका आबाई वतन मक्का मुकरमा है और वहाँ आज तक अब्बासी आबाद हैं। खिलाफत अब्बासिया के दौरान इनका दारुल हुकूमत बगदाद इराक रहा। इस वजह से इराक को भी अब्बासियों का वतन कहा जाता है और जहाँ आज भी अब्बासी ख़ानदान की अक्सरियत है। अब हम बात करेंगे सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के बारे में, जो ख़ानदान अब्बासिया के जद्द अमजद हैं। सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जलील कदर सहाबी रसूल हैं और आप अहले बैत भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने बाप की मिसल फरमाया और फरमाया, जिसने अब्बास को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। बहवाला सही मुस्लिम और सही बुखारी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ख़ानदान अब्बासिया के जद्द अमजद हैं और आपकी औलाद को अब्बासी सादात कहा जाता है। आपका ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले कुरैश की शाख बनु हाशिम से था, जो कि ख़ानदान रिसालत है। आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ अलैहिस्सलाम था, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई और 6 बहनें थीं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तमाम ख़ानदान ज़माना जाहिलियत में भी मुअज़्ज़ज़ व मुमताज़ गिना जाता था और ख़ानदान बनु हाशिम ही रईस अरब था। हज के मौसम में तमाम हज्जाज को इन्हीं के यहाँ खाना और पानी मिला करता था और ये लोग नहायत सैर चश्मी से हज्जाज की खिदमत करते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 566 ईस्वी में वाक़या फ़ील से 3 बरस पहले पैदा हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या फ़ील ही के साल हुई। इस हिसाब से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 3 साल बड़े थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 5 साल की हुई तो इत्तफ़ाक़िया तौर पर कहीं गुम हो गए। चूँकि पहाड़ी मुल्क था, इनकी वालिदा मोहतरमा को बड़ी फ़िक्र हुई। उन्होंने इसी वक्त नज़र मानी कि अगर अब्बास मुझको मिल गए तो मैं बैतुल्लाह पर हीरो दयाबज का जो नहायत पेश कीमत कपड़ा होता है ग़िलाफ़ चढ़ाऊँगी। नज़र मानने के बाद ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मिल गए तो इनकी वालिदा ने नज़र पूरी की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा ही वो अव्वल अरब खातून हैं जिन्होंने बेश बहा कपड़े का ग़िलाफ़ बैतुल्लाह को चढ़ाया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब
سن تمیز کو پہنچے تو علم الانصاب، علم تاریخ، علم ادیان کے علوم سکھائے گئے۔ چونکہ عرب میں یہ علوم عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، خصوصاً علم انصاب، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہی کے زمانے سے برابر یہ خبر چلی آ رہی تھی کہ عرب میں نسل اسماعیل ہی سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اس وجہ سے علم انصاب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے والد اور رسول اللہ کے دادا جان عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد مومن و مواحد تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بتلاتے تھے، چنانچہ ان کی پرہیزگاری اور شرافت تمام قریش میں مشہور تھی، لہٰذا تمام قریش آپ کو عزت و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عہدہ رفادہ کا منصب حضرت عباس علیہ السلام کے جد امجد جناب ہاشم کے سپرد تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے متعلق رہا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بعد کچھ سال حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کو انجام دیا، اور جب حضرت عباس علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ خدمت اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے سپورٹ کر دی۔ عمارت المسجد الحرام اور سقایا کا انتظام آپ کے ذمہ تھا، یعنی مسجد الحرام کی حفاظت کرنا اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا گالم گلوچ نہ ہونے دینا اور زمزم کا پانی پلانا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا نکاح حضرت لبابتہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت لبابتہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کی کنیت ام الفضل ہے، یہ وہ پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد مسلمان ہوئیں، اور بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور ان کے بطن سے 6 لڑکے حضرت فضل، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ، حضرت قسم، حضرت عبد الرحمن، حضرت محبت اور ایک صاحبزادی جن کا نام ام حبیبہ تھا پیدا ہوئیں۔ ان کے علاوہ حضرت عباس علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولادیں تھیں، جن میں تمام جعفر، کثیر اور حارث شامل تھے۔ کل 10 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ سب سے آخر میں حضرت تمام پیدا ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 43 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، کیونکہ یہ حکم خداوندی تھا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا اور کھانے کی دعوت دی، جس پر ابو طالب علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام تو خاموش رہے، مگر ابو لہب نے کہا کہ کیا تم نے اس کام کے لیے ہم کو بلایا تھا، اور نازیبہ الفاظ منہ سے نکالے، جس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قبل اسلام ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور بزرگی گھر کر چکی تھی۔ جب قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تو حضرت عباس علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے اور سختیاں اٹھائیں۔ سختیاں عروج کو پہنچ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر اولاً اپنے بزرگوار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے مشورہ لینے کی غرض سے ان کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام آپ کے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ حجاج بن عدی اسلمی کی روایت یہ ثابت ہے کہ آپ قدیم الاسلام تھے اور حکم نبوی سے ہی مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کافروں کی خبریں حضور پاک تک پہنچانے اور مکہ میں موجود غریب مسلمانوں کی مدد و اطاعت کرنے کا کام آپ کے سپرد تھا۔ آپ کو خاتم المہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین نے حضرت عباس علیہ السلام کا بڑا اکرام کیا۔ اہم معاملات میں آپ علیہ السلام سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموال غنیمت بحساب درجات تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس واسطے ایک رجسٹر بنایا، تو حضرت علی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اول اس میں اپنا نام گرامی لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس طرح اور نام لکھوں کہ حضرت عباس علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا گیا اور سب سے بڑھ کر حصہ آپ علیہ السلام کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 88 برس کی ہوئی تو 12 رجب 32 ہجری میں بروز جمعہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا۔
ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ یہ غایت محبت کے الفاظ ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عباس علیہ السلام سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ بے انتہا سخی اور صلح رحمی کرنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عباس بن عبد المطلب میرے چچا ہیں اور میرے لیے میرے والد جیسے ہیں اور میرے اجداد کی نشانی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت فرمایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اپنے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت فضل، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ، حضرت قسم، حضرت عبد الرحمن، حضرت معبد کو لیا اور یہ دعا فرمائی: یا اللہ، یہ میرے چچا اور میرے باپ کی مثل ہیں، یہ لوگ میرے اہل بیت اور عزیز ہیں، خدایا ان کو نار و دوزخ سے اس طرح چھپانا جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جد الخلفاء یعنی بادشاہوں کا باپ کہا، کیونکہ خلفاء بنو عباس حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے۔ نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام سے کہا کہ آسمان پر ستاروں کی کہکشائیں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تیری نسل سے اس کہکشاں کی مانند امت محمدیہ کے رہنما اور حکمران پیدا ہوں گے۔ بس اسی وجہ سے آل عباس علیہ السلام شروع سے ہی خلافت کے دعوے دار رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بنو امیہ کے حکمران آپ کے منبر پر بیٹھے ہیں، تو آپ کو ناگواری محسوس ہوئی۔ جب بنو عباس کے خلفاء منبر پر سنت نشین ہوئے تو چچا کی اولاد کی نسبت آپ انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام قریش کے اعلیٰ درجے کے سخی لوگوں میں سے ہیں اور اعلیٰ درجہ کی صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو فوراً بارش ہو گئی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا اسلام میں آپ کی مقبولیت اس قدر ہے کہ تمام فرقہ اسلامی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کی نسل صرف ان 3 بیٹوں سے چلی، جن میں عبداللہ ابن عباس علیہ السلام، عبید اللہ ابن عباس علیہ السلام اور معبد ابن عباس علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ تحریر ادارہ بیت الحکمت العباسیہ کے رکن اسامہ علی عباسی کی کتاب عباسی الخراسانی سے لی گئی ہے۔